اب قرآن جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، تو وہ عربی زبان میں ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل۔ اس کتاب کا ذکر پہلے صحیفوں میں بھی تھا، ہے اور تھا، اور اولم یکن لہم ان یعلم علماء بنی اسرائیل، اور جو بنی اسرائیل کے علماء ہیں وہ دو حصوں میں بٹ گئے تھے۔ اس کی تفصیل تو میں نے بڑی تفصیل سے کرنی ہے آگے جا کر۔ ایک وہ ماننے والے علماء اور ایک نہ ماننے والے علماء، اور ایک ذکر مصطفیٰ کو ظاہر کرنے والے علماء، اور ایک ذکر مصطفیٰ کو چھپانے والے علماء۔ تو یہاں اللہ فرما رہا ہے یہ پہلی کتابوں میں اس کا ذکر ہے، اور وہ علماء جو بنی اسرائیل کے ہیں وہ اس کو جانتے ہیں کہ کہاں کہاں یہ ذکر ہے، جن میں عبداللہ بن سلام ہے، بحیرہ راہب تھا، نستورہ راہب تھا، وہ بہت سے بنی اسرائیل کے علماء جو ایمان لائے، جن کا سورہ حدید میں بھی ذکر ہے، سورہ قصص میں بھی ذکر ہے، سورہ آل عمران میں بھی ذکر ہے۔ اس وقت وہ موقع نہیں، میں نے اشارے دے دیے ہیں۔ اگر کوئی ایسا بندہ ہو کہ جس کو اس بات کا ذوق ہو تو وہ ان صورتوں کو پڑھ لے تو ان کو وہ چیزیں چمکتی ہوئی نظر آ جائیں گی وہ آیات کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلی صحیفوں میں ذکر، اور علماء اس کو جانتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ جب قرآن نازل ہوا تو مدینہ میں آ کر جو یہ تھے اہل کتاب جو تھے، جو نہ ماننے والے تھے، ایک تو وہ علماء وہ تھے، اب جو دوسرے ہیں وہ جبرائیل سے ناراض ہو گئے، کہنے لگے یہ جبریل کیوں قرآن لاتا ہے، تمہارا جبریل کے ساتھ کیوں تعلق ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جبریل ہے جو قرآن لاتا ہے، تو وہ جبریل کے دشمن بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکالا فإن اللہ عدو للکافرین۔ جو رسولوں کا دشمن ہو وہ میرا دشمن ہے، جو ملائکہ کا دشمن ہو وہ میرا دشمن ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر آئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، اور جو نہ ماننے والے تھے وہ مصطفیٰ سے بھی ناراض اور وہ جبرائیل سے بھی ناراض، اور آگے چل کر میں بتاؤں گا سورہ بقرہ، نساء، آل عمران میں تو بری پڑی ہے، وہ خدا سے بھی ناراض، نعوذ باللہ من ذالک، کہ خدا نے ان پر کیوں نازل قرآن کیا ہے۔ تو اس کے رد میں پھر آتی ہیں کہ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ زمین آسمان کا مالک ہے، وہ جس پہ چاہے نازل کرے، تم کون ہوتے ہو کہنے والے کہ ان پر کیوں نازل ہوا ہے؟ تو یہ میں آپ کو پروسیس بتا رہا ہوں۔ لوح محفوظ میں قرآن تھا، جبرائیل لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ جب نازل ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن، تو اب قرآن چونکہ نازل ہوا تھا قلب کے اوپر، اور قلب کے اندر تھا نور، اور وہ جو وحی تھی وہ بھی تھی نور، تو اب جو نورانی کلام تھا وہ نورانی قلب کے اوپر نازل ہوا، اور وہ سما گیا، اس نے جگہ بنا لی اپنی، وہ بیٹھ گیا، وہاں پر نازل ہوا۔ اب تھا اس کا پڑھنے کا مسئلہ کہ اللہ کا کلام لوح محفوظ سے آیا، کسی انسان کا کلام تو نہیں تھا کہ ایک کتاب لکھی ہوئی ہے کسی مصنف کی کو اس کو تھوڑا سا حاصل کر لیں اور وہ آ جائے، پڑھنا آ جائے۔ صرف پڑھنا نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا اس کا ایک ایک حرف، میں جملہ نہیں کہہ رہا، ایک ایک حرف کہہ رہا ہوں، اس کی گہرائی، اس کے معنی، اس کو سمجھنا، بیان کرنا، لطف اندوز ہونا، اس کو پڑھ کر قرب خدا پہ جانا اور پوری کائنات کو وہ میسج دینا، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ یہ کسی سکول سے پڑھ کر یہ ملکہ حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، ان پہ نازل فرمایا قلب پر۔ آگے اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، میں وہ رحمان ہوں جس نے مصطفیٰ کو کلام سکھایا، میں نے قرآن پڑھایا، اور علمہ القرآن، میں نے کلام قرآن پڑھایا۔ اور پھر حضور آگے کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتنا، وہ بھی آگے تلاوت کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب، وہ بھی کتاب پڑھاتے ہیں۔ اگر الرحمن علم القرآن اور ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان دونوں آیتوں کو ملائیں تو معنی یہ نکلتا ہے قرآن
قرآن نازل خدا نے کیا اور قرآن حضور کو پڑھایا خدا نے، ابیلٹی دی اور کس طرح سے پڑھایا یہ تو وہ جانتا ہے کہ اس نے کہا الرحمن علم القرآن، میں رحمان ہوں، میں نے پڑھایا۔ اب کیسے پڑھایا وہ ہمیں نہیں پتا، وہ جانے اور وہ جانے۔ اور حضور نے اللہ سے پڑھ کر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تو وہ کائنات کو پڑھایا۔ سبحان اللہ۔ ایک اشارہ میں کروں، پروگرام تو اس کا اگلے پروگرام جا کر آئے گا۔ ہمارے گاؤں میں ایک چھوٹا سا سکول تھا میرے بچپن میں، جو لوگ وہاں سے پڑھ لیتے، 2 جماعتیں 5 پڑھ لیتے، لوگ کہتے یہ پڑھا بچہ ہے۔ تو اگر ہمارے گاؤں میں کوئی 5 جماعتیں ایک ماسٹر سے پڑھ لے، اس کو تو کہیں یہ پڑھ گیا ہے، اور الرحمن علم القرآن جس کو وہ پڑھائے اسے کہیں اسے تو پڑھنا ہی نہیں آتا تھا، وہ تو جانتا ہی نہیں تھا، اور وہ تو شیپرڈ تھا، وہ تو چراہا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے اوپر ایسے ایسے الفاظ بتانے، یہ میں امی لفظ پر جب بات کروں گا تو انشاءاللہ یہ بات وہاں آئے گی، یہاں پر میں نے اس کا اشارہ کر دیا۔